موقع پہ 300 بندوں کو لے کے نکل گیا، چھرا جھونپا چھرا، اور غزوہ تبوک سے واپسی پر مشورہ ہوا، فلاں وادی سے گزرے، نبی پاک کو گہرائی میں دھکا دے دو۔ اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع دے دی کہ یہ سکیم کر چکے ہیں، سانچے کی مسجد زرار بنائی، بیٹھک۔ آج میرا نبی اس کو اپنا کرتا اتار دے، آج میرا نبی اسے اپنی لعاب دے رہا ہے، اس کے منہ میں رکھو۔ خدا کی قسم، ساری دنیا کا سونا اور چاندی اور عنبر اور کستوری اور مٹھاس اور خزانے میرے نبی کی لعاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے نبی نے وہ لعاب اتار کے، اس کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ، میرے والد کا جنازہ بھی پڑھا۔ جنازہ پڑھانے چلے گئے، صرف ایک رعایت، کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھا۔ ایک روایت میں آیا کہ جنازہ پڑھا دیا، اور ایک روایت میں آیا کہ ابھی جنازہ نہیں پڑھایا۔ حضرت عمر آگے بڑھے، نبی پاک کا کرتا مبارک پکڑا اور کہا یا رسول اللہ، کس کا جنازہ؟ کون ہے؟ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اس کی ایک ایک شرارت پہاڑ کے برابر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا عمر میرا دامن چھوڑ دے، میں اس کی شرارت کو دیکھوں کہ اپنی رحمت چھوڑ دے۔ پھر قرآن اترا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، 70 بار بھی مانگیں، میں نے ان کو معاف نہیں کرنا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آج کے بعد ان میں سے کوئی مر جائے، فَلَا تُصَلِّ، میرے پیغمبر آپ نے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور مغفرت کی دعا مانگنے کے لیے اس کی قبر پہ کھڑا نہیں، منع کیا۔ ایک روایت پہ اعتماد کرنا تو خدا کی قسم تم سن کر حیران ہو جاؤ گے، تمہارے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ میں خود اس روایت کو پڑھتا ہوں تو میں دنگ رہ جاتا ہوں کہ جنازہ پڑھانے کے بعد آپ گھر چلے گئے، گھر گئے تو پھر واپس پلٹے قبرستان۔ اس وقت عبداللہ ابن ابی کو قبر میں لٹایا جا چکا تھا۔ رحمت کائنات خود قبر میں اتر گئے، خود قبر میں اتر گئے، اور اس کا سر اپنی جھولی میں رکھ لیا، اور اس ٹائم اپنی لعاب نکال کے اس کے منہ میں ڈالی۔ جو اتنی رحمتوں والا نبی ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ ڈنڈے اٹھا لیتے ہو اور بندوقیں کھینچ لیتے ہو۔ یہ بھی تو سیکھو، یہ بھی تو نبی کی سیرت ہے۔ دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک، تم مخالفوں کی قبروں پہ جوتیاں مار رہے ہیں اور پھر کہتے ہو عاشق رسول ہیں۔ کیسے بیان کروں؟ درمیان سے شروع کر دوں۔ یہاں ایک عورت رہا کرتی تھی، یہاں ایک عورت ہوتی تھی، میں یہاں سے گزرتا تو وہ سارے کم، گھر کا کم
میرے اوپر پھینک دیتی تھی. آج اس نے گند نہیں پھینکا. کسی نے کہا بیمار ہے، میرا نبی اس کی بیمار کرسی پہ بیٹھا ہے. یہ سیرت میں ہمارے لیے سبق ہے. مخالفت ہوتی رہتی ہے، لیکن اس مخالفت کی بھی تو کوئی قدریں ہیں کہ کوئی نہ. مخالفت کی بھی ایک قدریں ہونی چاہیے، اقدار ہونی چاہیے. چلو مکے میں تو مظلوم تھے، مظلوم تھے، طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، دبدبہ نہیں تھا، فوج نہیں تھی، مظلوم تھے. آج تو مظلوم نہیں ہے. آج تو بیت اللہ سے باہر نکلے ہیں، اندر نماز پڑھ کے آئے ہیں بیت اللہ کے اندر. سبحان اللہ، مزہ ہی آ گیا. پتہ نہیں کیا منظر ہوگا یار جب میرے نبی بیت اللہ کے اندر فتح مکہ کے دن داخل ہوئے. وہ جو کنجی بردار ہے اس سے کہا کنجی دے، اس نے پیش کی. جب مکے میں ہوتے تھے، مظلوم تھے، تو ایک دن نبی پاک نے فرمایا میں بیت اللہ کے اندر جانا چاہتا ہوں، کنجی دے. اس نے کہا تو جیسے گستاخ کو میں کنجی دے دوں؟ تو ہمارے معبودوں کا دشمن ہے، نہیں دیتا. نبی پاک نے فرمایا یاد رکھ ایک دن کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور پھر میں جسے چاہوں گا دوں گا. آج اس نے دیکھا یہ وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کنجی پیش کی. نبی پاک بیت اللہ کے اندر گئے، آپ نے وہاں نوافل پڑھے، دعائیں مانگی، باہر نکلے. حضرت علی آگے بڑھے، کنجی ہمارے خاندان کو دی جائے، ہاشمیوں کو. نبی پاک نے فرمایا نہیں، یہ کنجی میں اسی بندے کو جس نے مجھے انکار کیا تھا. آپ نے اس کو کنجی دی اور ساتھ یہ کہا اب تجھ سے جو آدمی یہ کنجی اور چابی واپس لے گا وہ ظالم ہوگا. آج تک اس کے خاندان کے پاس ہے. شاہ عبداللہ کے پاس نہیں ہے وہ چابی. شاہ عبداللہ نے بھی بیت اللہ میں جانا ہوتا ہے تو اس سے چابی منگواتا ہے، اس خاندان سے. کیسی قدریں، کوئی انتقام نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے. نبی پاک نے بیت اللہ کے دونوں چوکھٹوں پہ ہاتھ رکھ لیا. 10,000 صحابہ تو آپ کے ساتھ آئے تھے، آج پورا مکہ ہی سامنے پلٹ کے آ گئے. بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار. ان میں کون ہے؟ ان میں وہ بھی ہے جس نے حضرت زینب کو نیزے مارے تھے، بیٹی کو.